السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بات کریں گے ملکی صورتحال پر، جو معیشت کا صورتحال ہے اور وہ سب کے سامنے ہے۔ تاجر برادری نے آخر کار تنگ آ کر ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی جو ہے تو بڑی تعداد میں تاجر برادری نے اس کو خیر مقدم کہا ہے، اس فیصلے کو۔ اور نہ صرف تاجر برادری نے، جبکہ اس کے ساتھ کی جو سیاسی دیگر پارٹیاں ہیں، جس میں جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور اسی طرح نہ صرف سیاسی پارٹی بلکہ عوام نے، شہریوں نے بڑی تعداد میں اس فیصلے کو خیر مقدم کیا ہے۔ فی الحال فیصلہ کیا ہے ایک روزہ ہڑتال کا، جبکہ آج پشاور سمیت خیبر پختونخوا کی دیگر اضلاع میں، جس میں مردان، چارسدہ، صوابی، ڈیر اسمیل خان، چترال اور اسی طرح دیگر اضلاع جو ہے تو وہ شامل ہے۔ بڑی تعداد میں تاجر برادری جو ہے تو ان کی جانب سے ہڑتال کیا گیا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز جو ہیں تو ان کو بند کیا گیا ہے ایک روز کے لیے، اور دکانوں کے باہر انہوں نے احتجاجی کیمپ لگائے ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں ریلیاں بھی نکالی جائے گی۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور صدر میں، جہاں پر ٹوٹل بازار جو ہے تو اس کو بند کیا گیا ہے، جبکہ بازار کے بالکل بیچوں بیچ احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے۔ تاجر برادری جو ہے تو وہ اس وقت احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو صورتحال بتائیں گے اس کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ احتجاج کی کال کیوں دی ہے اور آخر یہ نوبت کیوں آئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے تاجر رہنماؤں سے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، کیا کہیں گے، ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک روزہ ہڑتال کا تو اعلان کیا گیا ہے، تو مسئلہ کیا ہے یہ ٹیکسز کا کہ آخرکار آپ لوگ جو ہے تو اس اقدام تک پہنچ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ تاجر دوست اسکیم کے نام پر جو تاجر دشمن اسکیم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، ہم نے اس اسکیم کے خلاف آج پورا پاکستان شٹر ڈاؤن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دکاندار پہ 20,000 سے لے کر 60,000 روپے تک ماہانہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اب ہم ماہانہ ٹیکس 20,000، دکاندار 10,000 کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا، آپ اس سے کہتے ہو 20,000 روپے کا ماہانہ ہمیں دو، تو یہ ایک ناجائز بات ہے۔ اور اس میں حکومت یا FBI کا مقصد یہ ہے کہ انڈر دا ٹیبل جو کرپشن ختم کرنے چاہ رہے ہیں، وہ مزید کرپشن کے دروازے کھول رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ہڑتال ہماری اس وقت تک، ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک یہ تمام جو لوگ ہیں، یہ تمام جو حکومت تاجر دشمن اقدامات کر رہی ہے، جب تک یہ واپس نہیں لے گی، یہ احتجاج جاری رہے گا۔ یہ صرف ایک دن کی ہڑتال پہ ختم نہیں ہوگا، اس میں مزید ریلیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ آئندہ، اس میں یوم سیاہ بھی منایا ہوگا، اس میں بھوک ہڑتالی کیمپ بھی ہوں گے، اس میں 4 دن کی ہڑتال بھی ہوگی، اور اس میں غیر معینہ عرصے کی ہڑتال بھی ہوگی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کیا کہیں گے بلوں کی، اس میں بھی ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے، مہنگائی کس طرف جاری ہے، بے روزگاری کس طرف جاری ہے، بارڈرز کی کیا صورتحال ہے، اور یہ PR کا ابھی آپ نے نعرے بازی بھی کی ہیں، تو اس کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں، بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اور بجلی کے بلوں میں جو ٹیکسز لگائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہو کہ آپ اپنا یہاں سے سرمایہ سمیٹو، اس ملک سے چلے جاؤ۔ اگر اس ملک سے سرمایہ دار جاتا ہے، بجلی کے ریٹ اگر بڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں نا، تو اس میں پھر ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ۔ ہمارا کارخانہ نہیں چل سکتا، میری دکان نہیں چل سکتی اگر بجلی کے ریٹ بڑھتے ہیں۔ اگر بجلی کے ریٹ بڑھتے ہیں تو عوام الناس تکلیف میں آتی ہے، اور عوام الناس تکلیف میں ہے۔ ایک پنکھا اور ایک بلب جو ہے نا، آج اس کا بل 10 سے 12,000 روپے آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی ایک پنکھا، ایک بجلی کا پنکھا اور بجلی کا بلب لگاتا ہے، اور اس کا 10,000 کا بل آئے، اور دکاندار کے لاکھوں روپے کے بل آ رہے ہیں، تو لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں۔ تو جب تک یہ بجلی کے بل، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، اور ایک ہی سر میں کم ہوں گی، یہ ایک ہی سر میں کم ہوگی کہ آپ جتنے سرکاری افسران ہیں، وہ جج ہیں، سپریم کورٹ کے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ہیں، وہ جرنیل ہیں، وہ ایئر فورس کے ہیں کہ آرمی کے ہیں کہ نیوی کے ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ پرائم منسٹر ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، وہ MNA ہے، MP ہے، سینیٹر ہے، کوئی بھی ہے۔
اگر آپ اس کو مفت بجلی دے رہے ہو، اگر آپ اس کو مفت پیٹرول دے رہے ہو، اگر آپ اس کو مفت ٹیلی فون کی سہولت اور موبائل کی سہولتیں دے رہے ہو، اگر آپ اس کو واپس لے لو تو عوام خوشحال ہو جائے گی، عوام اسی طرح خوشحال ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مہنگائی تو آپ کر رہے ہو، آپ ٹیکسز تو لگا رہے ہو، تو آپ ماشاءاللہ اپوزیشن اور حکومت مل کر پارلیمنٹ کے ممبران کی تنخواہیں بڑھا رہے ہو، یا صوبائی اسمبلی کے ممبروں کی تنخواہیں بڑھا رہے ہو کہ جی ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو ان کا گزارا کب ہوگا؟ جب یہ ہمارا پورا خون نچوڑ لیں گے۔ اب تو خون بھی نہیں رہا ہم نے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ شہریوں کی جانب سے آپ کے اس فیصلے کو کیسے قرار دیا گیا ہے؟ ان کی کوئی سپورٹ ہے آپ کے پاس؟ یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، ایک گاڑی میں گزرا بچہ تھا، جوان بچہ تھا، تو وہ ایسے کر کے گزرا، میں نے بھی اس کو ایسے کیا۔ عورتیں یہاں سے گزری ہیں، اللہ تعالیٰ یہ درسا خوقہ، تو یہ عوام کا وہ ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے وقت آنے والا ہے۔ اگر بنگلہ دیش میں انقلاب طالب علم لائے نا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب جو تاجر برادری لے کے آئے گی۔ یقیناً بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت شکریہ۔ یہ تھے تاجر برادری کے رہنما، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے تو یہ تو جاری رہے گا جب تک حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی، اور یہ ٹیکسز کا معاملہ جو ہے تو اس کے فیصلے وہ واپس نہیں لیتے، اور FBR اور اس طرح جو اسکیم شروع کیا گیا ہے تاجر برادری کے لیے تو وہ ختم نہ کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے فیصلے جو ہے تو اس میں نظر ثانی نہیں کرتی، اور اسی طرح جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جو کیا گیا ہے اس میں کمی نہ لائے، اور اشیاء خوردوش کی قیمتیں مہنگائی پہ قابو نہ پائے، تب تک یہ ہڑتال جو ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایک روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کا تو انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، 2-4 دن یا ہفتہ، یا ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے ساتھ مطالبات تسلیم نہیں کیے ہیں تو غیر معینہ مدت تک بھی یہ ہڑتال کا سلسلہ چل سکتا ہے۔ اس وقت پشاور صدر مکمل طور پر ہڑتال ہے، مکمل طور پر یہاں پر کاروباری مراکز بند ہے، دکانیں بند ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں کہ جو تمام جتنے بھی مراکز ہیں یا شاپس ہیں یا دکانیں ہیں وہ بند ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، شہری گزر رہے ہیں، لیکن جو تاجر برادری ہے وہ اپنے دکانوں کے سامنے انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے، اور وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ میرے سامنے گلی میں بازار میں آپ نے پہلے کبھی کرکٹ نہیں دیکھی ہوگی، بچے جو ہے تو وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں گلیوں میں، بازار میں۔ یہ بالکل مین بازار ہے صدر کا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر دکانیں جو ہے تو وہ بند ہیں، تالے لگائے گئے ہیں، اور تاجر برادری اظہار یکجہتی کر رہی ہے اپنے فیصلے پر، اپنے مشران کے فیصلے پر، اور اس کو ہڑتال کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت پہ زبردستی جو ہے تو وہ یہ منوائی جا رہی ہے اپنی باتیں کہ وہ اس ٹیکسز کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس میں کمی لائے۔ تاجر رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹیکسز دے رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ ان کو لوٹا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کمائیں گے کیا؟ جتنا ٹیکس حکومت نے لگایا ہوا ہے تو اس میں تو صرف اور صرف یہ ہوگا کہ وہ کمائیں گے اور ٹیکسز میں دیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان کا گزارا کرنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے دکانوں کو تالے لگا کر اور دکانوں کے سامنے بیٹھ گئے ہیں، اور ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ ایک روزہ ہڑتال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت نے ان کو ریلیف نہیں دیا اور ان کی یہ باتیں تسلیم نہیں کی، نہیں مانی، اور ٹیکسز میں کمی نہیں کی گئی، تو اس کے بعد جو ہے تو یہ شٹر ہڑتال جو ہے تو اس کا سلسلہ مزید اضافہ ہوگا اس میں، اور غیر معینہ مدت تک بھی یہ فیصلہ جو ہے تو یہ برقرار ہو سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔